بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ یہ سورہ معارج ہے اور یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العالمین ابتدائی آیات میں قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ کیا اور قیامت کے وقوع کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان صفات، ان برائیوں کو بیان کیا جن برائیوں کے بنا پر انسان قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ یہ اس صورت کا بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ نے ان صفات، ان برائیوں اور گناہوں کا تذکرہ کیا جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سأل سائل، سوال کرنے والے نے سوال کیا، مانگنے والے نے مانگا۔ یہاں سوال سے مراد پوچھنے والا نہیں ہے، سوال کرنا، مانگنا، سمجھ گئے نا، دعا کرنا۔ سأل سائل، کسی یا ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، سمجھ گئے نا، مانگنے والے نے مانگا، دعا کرنے والے نے دعا کی، کس کی؟ بعذاب واقع، واقع ہونے والے عذاب کے۔ سوال کیا، کس چیز کا سوال کیا؟ واقع ہونے والے عذاب کا۔ بڑی بدبختی تھی، اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ عذاب۔ کہا جاتا ہے کہ بدماش کافروں میں، کفار قریش کے بدماش کافروں میں ایک بدبخت تھا نضر بن حارث، نضر بن حارث، وہ یا ابو جہل، نضر بن حارث یا ابو جہل۔ ابو جہل تو مشہور ہو گئے ہم لوگوں میں، نضر بن حارث نہیں، حالانکہ وہ بھی سمجھے کہ سیکنڈ ابو جہل تھا، وہ کوئی معمولی کافر نہیں تھا، نمبری لوگوں میں۔ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں میں سے کسی نے دعا مانگی، اللہ اکبر، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔
اور یہ بد دعا سورت انفال میں موجود ہے، سورت انفال میں۔ نضر بن حارث یا ابو جہل، اس نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، اللہ اکبر، سرک بدبختی درد ہے۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ محمد جو قرآن پیش کرتے ہیں واقعی اگر یہ آپ کی طرف سے آپ نے نازل کیا ہے تو پھر انکار کر کے ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر کی بارش برسا کے مجھے ہلاک کر دے، اب اتنا بعذاب علیم، یہاں پر کوئی نہایت دردناک اور خطرناک عذاب نازل کر دے۔ دیکھیں یہ ختم اللہ والا۔ آخر یہ بھی تو دعا مانگتا تھا، اللہ اگر واقعی یہ سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دے، لیکن نہیں مانگا۔ ضد ذرا دیکھو، حجت بازی، اور یہی بیماری آج بھی موجود ہے لوگوں میں، سمجھ گئے نا؟ اپنے اوپر بد دعا کر لیں گے لیکن نہیں کہے کہ بھائی اگر حق ہے تو اللہ تعالی ہم کو بھی ہدایت دے دے، اگر ہم غلط ہیں تو ہم اللہ ہم کو ہلاک کر دیں، یہ تو کہیں گے، یہی کہتے نا، اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہم کو ہلاک کر دیں، یہ نہیں کہیں گے ہم غلط کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں حق۔ اور تقریباً یہی دعا کہا جاتا ہے ابو جہل نے جنگ بدر کے موقع پر بھی مانگی تھی۔ یہی جنگ بدر کے موقع پر جب 1000 کی فوج ابو جہل لے کر کے آیا اور میدان بدر میں اترا، دوسرے دن جب مقابلے کی باری آئی، ہوا کہ آج جنگ شروع ہو جائے گی، تو ابو جہل نے اس وقت یہی دعا مانگی تھی، اللہم، اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں اگر وہی حق ہے اور وہ حق پر ہیں تو اللہ پھر مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسا کر کے ہلاک کر دے، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کر کے ہمیں تباہ کر دے۔ اپنے سے بد دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے اسی دعا کا، اسی سوال کا تذکرہ کیا۔ سال سائلون، سائلون فاعل ہے، اسم فاعل، اور نکرہ ہے، نام نہیں لیا تاکہ عموم باقی رہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، رب سے دعا کرنے والے نے دعا کی، کیا کیا؟ بعذاب واقع، عذاب کے واقع ہونے کی بد دعا کی اللہ تعالیٰ سے اپیل، اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے۔ لیکن اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی جلد بازی کے بعد دعا قبول کرنے لگے تو شاید ایک ہی دن میں دنیا ختم ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ماں بچوں سے تنگ آ جائے تو سب سے پہلے بد دعا، کیا خیال ہے؟ اور اسی بد دعا بالکل آر پار والی دعا، بد دعا دیکھو، لیکن رب انکار نہیں، قبول نہیں کرتا۔ وہی بد دعا کوئی دوسری عورت دے دے تو بچوں کی ماں آسمان سر پر اٹھا لے گی، اس کا خون کر دے گی، لیکن اپنا 10 مرتبہ وہی بد دعا دیتی ہے۔ ہاں؟ دیکھو میاں بیوی کی لڑائی ہو، کتنی جلدی بد دعائیں، دو بھائیوں کی لڑائی ہو، کتنی جلدی لان تان بد دعائیں شروع، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی قبول نہیں کرتا۔ اگر قبول کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک دن بھی دنیا باقی نہ رہ جائے۔ اللہ سنتا ہے، اسی لیے اللہ حدیث قدسی کے اندر بیان فرماتے ہیں، واللہ بڑی عبرت و نصیحت کی،
اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں میرے بندو ہم سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو صبر کیا کرو. بھائی نے کتنا تم کو ستایا، آپ کے پڑوسی نے کتنا آپ کو تنگ کیا، صبر کر ڈالو، صبر کر ڈالو. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ صبر کسی کو نہیں کرنا پڑتا. حدیث قدسی. کیسے؟ بندے ہم کو گالیاں دیتے ہیں، میں صبر کرتا ہوں. بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، غصہ تو بہت دلاتے ہیں، لیکن میں صبر کرتا ہوں. ایسے لوگوں کا ایک دن کا کھانا پینا بند نہیں کرتا. تجارت چل رہی ہے، رزق دے رہے ہیں، کاروبار بڑھا رہے ہیں. اللہ فرماتے دیکھو مجھ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے. اور ایک نہیں، ہزاروں گالیاں دینے والے اللہ کو. یہی کیا کم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ نے شادی کیا، بیٹا پیدا ہوا، ہاں اللہ نے بیوی رکھی اپنے. اللہ کتنی کہ نعوذ باللہ. کہتے ہیں نا عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. ایک کا قلعہ ہے مریم بیوی. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے. اور ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالا. بلکہ ابھی صوفیہ کے بعد اقوال کو نقل کریں تو معلوم پڑتا ہے کہ اب اوپر والے کوئی کام ہی نہیں ہے. سارا کام دنیا کو کون چلانے؟ اللہ نے کس کو سونپ دیا ہے؟ نیچے والوں کو. اور ایک کتاب کا نام بتائیں. مولانا زکریا صاحب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ فضائل اعمال تبلیغی نصاب لکھنے والے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخ مشائخ چشت. کیا؟ مشائخ، کراچی سے چھپی ہوئی ہے. واللہ اگر یہ بظاہر جبہ کبہ داڑھی ہاتھ میں تسبیح، معلوم پڑا کہ فرشتے اتنے امانت دار نہیں ہوں گے. لیکن جب ان کتابوں کو وہ تب پتا چلتا ہے کہ عقیدہ میں کتنا خلل تھا. تاریخ مشائخ چشت نہیں ہوگا تو ہم ڈھونڈیں گے، دیکھیں ہمارے پاس ہے اور ہم پڑھے ہوئی بات بتا رہے ہیں. واللہ اس کو پڑھنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اوپر والے کا کوئی کام رہ ہی نہیں گیا ہے. سارا کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہی ولیوں کے ہاتھ میں. ایک غوث ہے، ایک کلندر ہے، ایک ابدال ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اللہ اکبر. بلکہ ایک نے تو یہاں تک لکھا کہ ساتوں زمین کو ایک بابا ہے وہی ایسے تھامے ہوئے ہیں. بابا دونوں ہاتھ ساتھ. یہ تصوف، یہ صوفیت ہے. سمجھئے نا؟ جس کے لیے لوگ آج ہمیں گالیاں دیتے ہیں. پڑھو تب پتا چلے گئے کیا چیز ہے. سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال بتا رہا تھا سأل سائل. بات کیا چل رہی تھی نا؟ ادا سأل سائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، مانگنے والے نے مانگا. ہاں بات چل رہی تھی نا اللہ صبر کرتا ہے. دیکھو اتنا سب کچھ کہتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو زندہ بھی رکھتا ہوں اور اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتا ہوں. اگر صبر نہ کرتا تو جیسے عقیدہ رکھا اسے تو زمین میں دھسا دیتا میں. اللہ تعالیٰ ختم کر دے. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ میرا صبر ہے، میرا صبر ہے. ہم سے زیادہ صبر کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ سوال کیا نضر بن حارث نے یا ابو جہل نے. سأل سائل، سوال کرنے والے نے، دعا کرنے والے، مانگنے والے نے مانگا اللہ سے. اللہم، کیا کر رہا ہے ظالم؟ اللہم، اللہ اگر یہ سچے ہیں. اور یہ بھی بڑی عبرت کی نام چیز. ذرا سوچو، ہے کافر لیکن دعا بغیر وسیلے کے مانگ رہا ہے ڈائریکٹ. چونکہ کافر کو بھی یقین ہے کہ جب تک کام چل رہا ہے تب ہی تک بابا کام آتے ہیں. جہاں ایمرجنسی ہو وہاں بابا کام نہیں آتے. وہاں ڈائریکٹ کون سنتا ہے ہماری دعا. ابو جہل کو ذرا دیکھو،
اللہم یا اللہ، ابو جہل یا اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن سچا ہے اور آپ کی طرف سے نازل ہوا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کر دیں، اب اتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک اور عذاب نازل کر دیں۔ اور عذاب بھی کیسا؟ ایمان کیا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیس لہ للکافرین لیس لہ دافع، جس عذاب کے نازل کرنے کا ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، اس کو مطالبہ کرنے کی، دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ للکافرین، وہ عذاب کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔ اور لیس لہ دافع، اور جب ہم عذاب نازل کرتے ہیں، یہ عذاب نازل ہوگا تو کوئی اس عذاب کو روکنے والا، دفع کرنا نا، دافع، اس میں یہ عربی لفظ ہے دفع کرنا، چلو دفع ہو جاؤ، ماشاءاللہ، آدھی اردو آدھی عربی، سب کچھ۔ لیس لہ میرا اللہ لیس لہ دافع، اس عذاب کو کوئی دفع کرنے والا، روکنے والا نہیں ہوگا، کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب رب کا عذاب نہیں، جب تک نہیں آتا سارے انتظامات ہیں، اور جب عذاب آ جاتا ہے تو کوئی نہیں روک پاتا۔ لیس لہ دافع، اور عذاب آئے گا کہاں سے؟ من اللہ، کس کی طرف سے عذاب نازل ہوگا؟ اللہ تعالی کی طرف سے۔ اور اللہ کی ذات کیسی ہے؟ ذل معارج، سیڑھیوں والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ معراج، معراج بولتے ہو نا، معراج کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی کے نام معراج ہے۔ عروج کے معنی چڑھنا، معراج وہ چیز جس کے ذریعے آدمی اوپر جائے۔ تو یہ ہمارے گھروں کی جو سیڑھیاں، ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ معراج، کیونکہ اس کے ذریعے ہم اوپر آتے ہیں۔ ذل معارج، اللہ سیڑھیوں والا ہے۔ سیڑھیوں والا یعنی بہت ہی اوپر، بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ تعرج الملائکۃ، فرشتے چڑھتے ہیں، فرشتے چڑھتے ہیں۔ والروح، اور روح بھی چڑھتی ہے، روح بھی چڑھتی ہے۔ روح سے مراد یہاں دو ہے۔ نمبر ایک، روح سے مراد جبرائیل امین، جیسے تتنزل الملائکۃ والروح، جبرائیل امین کا ایک لقب کیا ہے؟ ان سیڑھیوں سے فرشتے بھی چڑھتے ہیں، اور خود جبرائیل امین بھی اللہ تعالی کے پاس چڑھ کر کے جاتے ہیں۔ ہم کو نظر نہیں آ رہی کوئی بات؟ فرشتے اور جبرائیل، فرشتے جبرائیل امین جو فرشتوں میں شامل ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، اس لیے فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا الگ سے تذکرہ، کیا کہیں، ماشاءاللہ افطار پارٹی کی سارے لوگ آئے، کافی لوگ آ گئے، وزیر صاحب بھی آ گئے تھے، حالانکہ لوگوں میں تو وزیر صاحب بھی ہیں نا، منسٹر صاحب بھی وزیر لوگوں ہی میں، لیکن ذرا ان کی حیثیت اونچی تھی، اس لیے ان کو الگ سے اللہ نے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی تعرج الملائکۃ، فرشتے اللہ تعالی کی طرف چڑھتے ہیں، والروح، اور جبرائیل امین بھی، الیہ، کس کی طرف چڑھتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اب سمجھ میں آیا؟ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والا، مانگنے والا، دعا کرنے والے نے دعا کیا، سوال کیا،
اور سوال بھی کیا تو بدبخت بدنصیب کس کا؟ بعذاب واقع، عذاب نازل کرنے کی دعا کی، اللہ عذاب نازل کر دے۔ للکافرین لیس لہ دافع، لیس لہ دافع، اور وہ عذاب کافروں پر آنا ہی آنا ہے، لیس لہ دافع، اور اس عذاب سے کافروں کو کوئی بچا نہیں سکتا، عذاب کوئی دفع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ من اللہ، اور عذاب کس کی طرف سے نازل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوگا۔ ذل معارج، جو اللہ سیڑھیوں والا ہے، بہت ہی بلند ہے، بلندی پر ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے بھی چڑھتے ہیں اور جبرائیل امین بھی، الیہ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فرشتے عذاب نازل کرنے کے لیے آئیں گے، آتے ہیں نا، ہمارے اور آپ کے کندھے پر ہیں، رپورٹ دینے کے لیے کب پہنچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور ایک بات بڑی مشہور ہے، چلو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے، روح قبض کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ ہاں یہاں 5 اسٹار ہوٹل میں کہیں رکے ہوئے ہیں، نہیں، آئے اور کہاں گئے وہ؟ کوئی ان کی پارلیمنٹ یہاں نہیں ہے گیسٹ ہاؤس، سیدھے کہاں گئے وہ؟ اللہ کے پاس۔ پھر جانتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ لوگوں، نماز فجر اور نماز عصر میں ان الملائکۃ یتعاقبون، فرشتے باری باری نازل ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت ایک فرشتے آئے، فجر کے اندر ریکارڈ تیار کیا، اب اس کے بعد عصر تک آپ کا ریکارڈ ہوگا۔ نماز عصر پڑھنے جائیں گے تو وہاں پھر فجر والے فرشتے پہلے سے موجود ہیں اور نئی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے عصر کی نماز میں آ گئے۔ اب وہاں سے سارا ریکارڈ ان کے سپرد کیا گیا اور فرشتے آپس میں، پہلے والے فرشتے واپس گئے۔ روزانہ فرشتے آتے اور چڑھتے۔ تو ایک تو مطلب ہے فرشتے اور روح سے مراد جبرائیل امین، اور بعض اہل علم نے ملائکہ سے تو فرشتے اور روح سے مراد آدمی کی روح۔ کون سی روح؟ روح قبض کرنے کے بعد فرشتے آسمان ہی کی طرف لے کر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ فرشتے بھی اللہ ہی کے پاس طرف چڑھ کے جاتے ہیں، الیہ، الیہ، الیہ کا مطلب اللہ کی طرف، اور روحیں بھی وفات پا جانے کے بعد، قبض ہونے کے بعد کہاں جاتی ہیں؟ ارجعی الی رب کی، جاؤ، واپس جاؤ، چلو تم اپنے رب کے پاس۔ تو اللہ تعالی کے پاس روحیں بھی جاتی ہیں، اس لیے یہاں روح کا دونوں معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور یہ فرشتے جو آتے جاتے ہیں، ان کے آنے جانے کی مدت کتنی ہے؟ کتنے دن میں آتے جاتے ہیں؟ مسافت کتنی ہے ان کی؟ فرشتے تو آ گئے فوراً، لیکن اگر صحیح معنوں میں ان کو سفر کا عادی سفر کرائے اللہ تو مقدار ہو 50,000 سال دن لگے۔ کتنے دن؟ فی یوم، ایسے دن میں کہ جو دن کتنا ہو؟ 50,000 سال کا دن ہو، تب یہ سفر طے کر سکتے۔ ایک معنی تو یہ سمجھ گئے نا؟ یہ فرشتے آتے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوراً لمحے بھر میں آئے اور لمحے بھر میں گئے۔ لیکن اگر واقعی اگر ایک عام سفر کے مطابق فرشتے جائیں تو زمین سے لے کر کے آسمان تک کی مسافت کتنے؟ 50,000 سال۔ کتنا لمبی مسافت ہے؟ 50,000 سال۔ ایک تو یہ ہے،
اور دوسرا معنی ہے، دوسرا معنی ان کا تو حشر ہوگا ہی دنیا کے اندر، اور ایک کفار اور مشرکین قیامت کے انکار کرنے والے جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے تو ان کو حشر کے میدان میں جو کھڑا ہونا پڑے گا، کتنا؟ ایک دن پورا کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس دن کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا؟ کہنے کا مطلب یہ آخرت میں قیامت کی مقدار بیان کی جائے، ان لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا تو کتنا؟ لیکن ماشاءاللہ دعا کرو بھائی، آپ جیسے لوگ ہم بھی بن جائیں ماشاءاللہ، ہمارے بھائی انور کو تو گئے، یہ دیکھو بزرگ لوگ ماشاءاللہ، ایسے جو دیندار نیک لوگ ہوں گے، پکے ایمان والے، ان کو تو بس کلم البشر معلوم پڑتا ہے، ناشتہ بھی ابھی ٹھیک سے نہیں کر سکے، وقت ختم ہو گیا حشر کے میدان کا۔ سوچو ذرا سا، ذالک علی الکافرین غیر یسیر، ایمان والوں کے لیے تو بڑا آسان کلمہ البشر ہوا، لیکن کافروں کے لیے وہ دن بالکل آسان نہیں ہوگا۔ سمجھیے نا، اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرمایا نا، مومنوں کے لیے تو بس اتنا ہی ٹائم، اذان ہوئی اقامت، بس اتنا ہی ٹائم، ابھی انتظار ہی کرتا رہا، اور بھائی چلو یہاں کیوں کھڑے، جنت میں جانے کا وقت آ گیا۔ اور کافر، اس کے لیے وہ دن جو ہوگا، ایک جگہ کم وقت بدبخت جو کھڑا ہے، ایک دن کھڑے ہونے کی جگہ جو ہوگی کتنا محسوس ہوگی، وہ 50,000 سال۔ اور بعد میں جو آیا ہے الف سنۃ مما تعدون، 1,000 سال۔ تو کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کافروں میں بھی کچھ ایسے ہوں، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کبھی ایسے ہی ہوئے، اسلام کی مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن اسلام دشمنی بھی نہیں، اسلام قبول تو نہیں کیے، لیکن اسلام کی دشمنی بھی نہیں کرتے، مسلمانوں سے دشمنی بھی نہیں رکھتے، ایسے بھی کافی نہیں، بلکہ بسا اوقات بڑے بڑے کام کر جائے۔ میں نے بتایا تھا، سوچو بتایا کہ جب مولانا علی آبادی نے عربی میں اردو میں تفسیر لکھی مواہب القرآن، تو کوئی مسلمان پریس اس کو چھپانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چھپایا کون؟ نیول کشور لکھنؤ کا۔ اس نے کہا کہ بس سارا کام روکو تاکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے پہلی اردو تفسیر میں اپنے ہاں چھاپوں گا۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید بڑی فاسقوں اور فاجروں سے بھی لے لیتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو کہا جاتا ہے ان کے حق میں جو ہوگا تو کتنا؟ 1,000 سال، وہ بھی معمولی نہیں، 1,000 سال۔ یہ جرائم کے اعتبار سے اس کا احساس جو ہے گھٹتا اور بڑھتا رہے گا۔ چلو، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر کریں، وہ بھی عام صبر نہیں، کیا؟ صبر جمیل۔ صبر جمیل کیا ہے؟ قرآن پاک نے اپنے نبی کو مختلف مقامات پر صبر جمیل کا حکم دیا۔ ابتدائی آیات سورتیں جو نازل ہوئی آگے آ رہی ہے، سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہاں بھی کیا ہے؟ واہجرھم ھجرا جمیلا، ہے نا، ھجرا جمیلا۔ صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل کیا؟ صبر کرو، صبر کرو، سمجھ گئے نا؟ صبر کر لو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ صبر کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤ، اور اس کی مثال قرآن پاک میں بڑی اچھی ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ،
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ظالموں نے یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا، اور شام کو آئے کہتے وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے مکار۔ ظالموں نے حسین کو قتل خود کیا، اور کم وقت ماتم بھی وہی کرتے ہیں، ڈبل سزا، قتل کرنے کے بھی گناہ اور زندگی ہی میں چھرے چاقو سے مار مار کر کے زخمی کرو۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا طریقہ ہے۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ والد صاحب بات اصل ہے، ہم لوگ اپنے اپنے کپڑے نکال کر رکھ دیے، یوسف ذرا سا دوڑنے وغیرہ کے لائق نہیں تھا، چھوٹا تھا، اس کو اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے رکھ دیا، اور ہم ریس لگانے لگے۔ ہم سارے بھائی کیا کرنے لگے؟ دوڑ، کیا ریس کرنا کہتے ہیں، ریسنگ کرنے لگے۔ کیا بتائیں، دور چلے گئے، بھیڑیا آیا یوسف کو اکیلے دیکھا، کھا ڈالا۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے کرتا پہ وجاء ولا قمیصہ بدم کذب رکھ دیا۔ دیکھیں یہ قمیص خون لگا ہوا ہے، اور ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں سمجھ رہا تھا کہ باپ سمجھے کہ کیسے کہ بھیڑیا کتنا ہمارا ہمدرد کا، بیٹے کو تو کھا گیا، بیٹے کی قمیص نکال کر ہمارے پاس بھیج دیا۔ سمجھ گئے نا، ان کو اتنی عقل نہیں بیوقوفوں کو۔ حضرت یعقوب نے فوراً کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، آگے صبر جمیل۔ اللہ، یہ ہے صبر جمیل۔ میرے بھائی، کوئی کارروائی نہیں، پولیس میں نہ گئے، آپ کو کسی کے نہیں کوئی زیادتی کی، بھائی مانیں گے تو نہیں، لیکن پولیس رپورٹ کرتے ہیں وہ درست کر دے گی، تو صبر تو نہیں کیا آپ نے، اپنی پوری کارروائی۔ یہ ہے صبر جمیل۔ نہیں، آپ صبر کیے، معاف کریں، اور معاملہ کس کے حوالے کر دیں؟ اللہ کے۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے کیا، ہمارے نبی کو کیا حکم ہے؟ فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کریں صبر جمیل۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ قرآن اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں۔ کس کو؟ عذاب قیامت کو۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ منکرین اور مکذبین مشرکین یہ قیامت کو، اللہ کے عذاب کو بہت ہی دور دیکھ رہے ہیں۔ یہاں دیکھنے کا مطلب نہیں کہ واقعی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں دور سے دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد ناممکن ہوتا ہے۔ ارے بھائی آپ، یہ بہت دور کی بات ہے۔ ہاں، کیا مطلب؟ ناممکنات میں سے ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، اور میں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ فرماتے ہیں اور میں تو بالکل اس کو قریب دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ عذاب ان پر آئے گا، لیکن آئے گا کب؟ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان بن جائے ہوگا، قیامت کی ہولناکی۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن یہ آسمان بن جائے گا تیل کے تلچھٹ۔ تلچھٹ سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے ہوں گے، کچھ کہتے ہوں گے آپ کی زبان میں۔ پرانے زمانے میں یا آج بھی یہ پلاسٹک کی بوتلوں تو نہیں، ریڈی میڈ نہیں ہوتا تھا، آپ تیل کے لیے ایک برتن رکھتے تھے، خاص طور سے جو تیل پکانے والا، کھانے والا، وہ چونکہ کولہو سے بیل کے ذریعے نکالا جاتا تھا، وہ تیل لا کر کے ایک برتن میں رکھ دیتے تھے، تو کچھ دنوں کے بعد وہ جتنے اس کے
یعنی اجزاء، یعنی پیسنے میں اس کے کبھی چھلکے پس گئے ہیں. آپ جسے رائی کے تیل نکال رہے ہیں، رائی کے چھلکے جو ہیں اس کا تیل تو نہیں، تیل تو اندر ہے لیکن چھلکے تو ہیں، وہ چھلکے ہیں یا یہ سب جو ہوتی تھی فضول چیزیں وہ نیچے جم جاتی تھی، نیچے جم جاتی تھی، اوپر تیل رہ جاتا اور باقی تیل چھانٹ دیتا تھا، اسی کو کہہ دیا تیل چھٹ. نیچے والا تیل جو ہے اس کی بچا گندگی جو ہے اس کو ذرا دیکھیں، اس کا کلر کیسے، کوئی خوبصورت نہیں ہوتا، کبھی کبھی جانور کے گوبر سے بھی زیادہ کالا نظر آتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، محملات بیکار، تیل کے نیچے کی بچی ہوئی بیکار چیزیں جو ہوتی ہیں، تیل چھٹ، آسمان کا کلر اسی کے مانند ہو جائے گا. اللہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ یہ بڑے جوان ہیں نا، لمبے تڑنگے ماشاءاللہ، کہیں صحرا میں ہو اور بادل گرج چمک ہو اور بادل ذرا کالے کالے آ جائے تو پھر ذرا دیکھیں کتنے پہلوان ہیں. پھر ارے بھائی یہ تو بادل ہی بڑے خطرناک، سمجھے نا. تو کلر پوزیشن بادل کی ایسی ہو جائے گی کہ آدمی دیکھ ہی کر کے قیامت اس کو نظر آ رہی ہے، گھبرایا گیا اس خطرناک منظر کو دیکھ کر کے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اللہ اکبر. انسان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، آسمان کی شکل کیا ہوئی دیکھا آپ نے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، ان کا منظر کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، عین کے ساتھ. اور یہ پہاڑ بڑے بڑے جن کو آج توڑنے کے لیے پتا نہیں کتنے مشینیں ایجاد کی گئی اور توڑنے کا انتظام کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اہن کی طرح ہو جائیں گے، عین ہا نون، کالفراش المبثوث. اہن کس کو کہتے ہیں؟ اب آج ہم سب ریڈی میڈ کا زمانہ ہے اس لیے سمجھ میں کم آتا ہے. اگر کبھی پرانے ابھی بھی جہاں مشینیں ہیں وہاں جائیں تو روئی دھنی جاتی ہے. روئی جو یہ کپاس کیا کہتے ہو، کپاس کھیت سے نکالا گیا تو اس کو بورے میں دبا دبا کر کے مشین سے بلکہ دباتے ہیں تاکہ بالکل دب جائے، بالکل دیکھیں اتہ بتے جمی رہتی ہے. اب بوری ملائی گئی، اب اس کا نہ تکیا بن سکتا ہے نہ یہ کپڑا بن سکتا ہے، دھاگے کیسے بنیں گے؟ تو اس کو نرم کرنا پڑتا ہے. اس کے ایک ایک ذرے کو الگ کرنے کے لیے مشینیں ہوتی ہیں. یہاں کبھی جہاں گدے وغیرہ بنتے وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے. اب وہ مشین جب چلتی ہے تو روئی کی ایسی کہ ہندی کی چندی ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہی روئی ہے جو گٹھے میں تھی. اس کے ایک ایک پورے فیدا میں، اور مشین کے دھاگے اتنے زور سے پٹکتے ہیں اس کو کہ اس کے ہندی کی چندی ایسے پورے میں پھیل جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا یہ پہاڑ جو ہوں گے قیامت سور پھونکتے ہی پہاڑوں کا حشر کیا ہوگا، دھنی ہوئی روئی کے ذرات نظر آئیں گے. یہ قیامت ہے. ٹھیک ہے آگے ذرا دیکھو، ایک بلکہ یہیں سن لو، آگے پھر آئے گی. آسمان جیسی مخلوق کی حالت خراب ہو گئی نا، اور پہاڑ جیسی طاقتور ریزے، لیکن انسان اپنی جگہ پر ہے. انسان اپنی جگہ پر ہے، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، سمجھ گئے نا؟ حساب کتاب کے بعد پھر جیسے کل سورۃ الحاقہ میں پڑھے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا. یہ ان کا مطلب وہاں. اسی لیے ساری مخلوق ہو الگ ختم، انسان اپنی اصلی حالت میں. بس یہی پر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پریشان.
اس سے کہے گا ھذا ما توعدون، یہی وہ دن ہے قیامت کا جس پر تمہیں ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی تھی اور جس سے ڈرایا جا رہا تھا۔ آگے ولا يسأل حمیم حمیما، اللہ کتنی بڑی سی بات ہے، ولا يسأل حمیم حمیما۔ حمیم کہتے ہیں بڑا جگری اور قلبی دوست۔ ایک دوست کسی دوست کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھے گا، دوست اپنے دوست سے کچھ ارے بھائی کیا حال ہے بتائیں، کیسی حال، کس پریشان بھی نہیں۔ یہاں ایک چیز ہم نے غور کیا، ماں باپ سے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ کیوں؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ 20ویں صدی والے لوگ جو ہوں گے نا، جس سے محبت کر لیا ماں کو بھی چھوڑ دیں گے، باپ کو بھی چھوڑ دیں گے، خاندان کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن جس سے دوستی کر لیا اس کو، وہ بھی شادی کرنے کی دوستی ہو تو سب چھوڑ دے گا، دین بھی چھوڑ دے گا۔ دیکھا آپ نے؟ سوچ لو، ماں بیچاری گھر میں پریشان اور دوستوں کے ساتھ نکل گئے دوستی نبھانے کے لیے، باپ اکیلے پریشان، ماں باپ کی کوئی ویلو نہیں۔ تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ آج شادی شدہ انسان اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں کرتا، دوستی نبھانے کو ترجیح دیتا ہے۔ عورت بیچاری کو احتجاج کرے، تم کو میرے معاملے میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، تمہارا کام ہے گھر میں رہنا، میں کہاں آتا ہوں کہاں جاتا ہوں کس سے بات، تمہیں پوچھنے کا اختیار نہیں۔ اس کو تو وہ تو ایک دن بیچاری کسی سے ٹیلی فون بھی اٹھا لے تو فوراً پوچھ لیے، اور آپ رات بھر باہر رہیں، اس بیچاری کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ اسی لیے گالو وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ آج انسان اس صدی کے اندر اولاد گئے اب دوستوں کے خاطر، بچیاں سہیلیوں کے خاطر ماں کو باپ کو تو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن دوست کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن باہر رات بھر رہ کر کے دوستوں کی دوستی نہیں ترک کر سکتا۔ اپنا انجام سوچے، یہ دوستی کون سی کام آئے گا جی؟ مشکل وقت میں کیا کام آئی؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ کوئی دوست اپنے دوست کے بارے میں کچھ پوچھے گا بھی نہیں کہ ہمارا دوست کس حالت میں ہے۔ پھر اور یبصرونہم، ہر دوست اپنے دوست کو پریشانی میں مبتلا دیکھتا ہوگا۔ یبصرونہم، بصیرت یعنی دیکھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دوست کس پریشانی میں ہے، اور وہ آپ کے سارے دوست آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کس مشکل میں گھرے ہوئے ہیں۔ بس دیکھیں گے لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں، پوچھ بھی نہیں سکتے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ اس لیے میرے بھائی ایسی دوستی کس کام کی؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ آگے یہ قیامت جس کو یہ بے دین لوگ کہہ رہے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، اللہ فرمائے قیامت آئے گی تو یہ ہوگی۔ دوست کا حشر دیکھ لیے، اب آگے ذرا دیکھو، آج انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے خاطر دین بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں چھوڑ دیتے؟ اولاد کے خاطر دین بھی، ایسا واقربہ بھی، سب کو، اور غیروں کا مال بھی غصب کرتا ہے انسان تو اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے، یہی سب کرتا ہے نا۔ بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، پڑوسیوں کی زمین غصب کر رہا ہے، رشوت، چوری، بے ایمانی، غصب، یہ ساری چیزیں آدمی صرف اس لیے کرتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو۔
اب ان کا انجام ذرا دیکھو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. مجرم سے مراد گنہگار جس کو جہنم میں جانا ہے، وہ تمنا کرے گا. یود کے معنی وہ تمنا، خواہش، چاہے گا، تمنا کرے گا، کاش کہ آج کا یہ عذاب جو ہے اس عذاب سے بچنے کے خاطر فدیے میں دے دے. کس کو فدیے میں دے دے؟ بے بنی، اپنے بچوں اور بچیوں کو. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ میرے اتنے بیٹے بیٹیاں ہیں، اللہ سب کو لے کے جہنم میں ڈال دے، مجھے جہنم سے بچو، اللہ مجھے بچا دے. دیکھا آپ نے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. یہ ہے اولاد. اسی لیے ہر انسان کو اپنے اپنے ذمہ داری اور اپنے اپنے حساب کی فکر. میں نے بتایا کتنی پیاری بات یاد ہے نا، نواب ارکاٹ کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ بھول گئے میرے خیال سے. کتنی پیاری بات، جس کو کہتے ہیں آپ زر سے لکھنا چاہیے. کہنے لگی کہ سب کچھ ہے، آپ شوہر ہیں، خدمت واجب ہے، فرما برداری کروں گی، کوئی کوتاہی نہیں کروں گی، لیکن دین کے معاملے میں ہم غلط بات آپ کی نہیں مانیں گے. کیوں؟ آپ کو اپنے قبر میں جانا ہے اور مجھ کو اپنے قبر میں جانا ہے. میں آپ کے کہنے کے مطابق شرک و بدعت کروں، سنت و توحید چھوڑ دوں، جب میں قبر میں جاؤں گی تو اپنے ایمان و عمل کو لے کر کے، اور آپ قبر میں جائیں تو اپنے ایمان و عمل. اس کے بعد ارکاٹ جو ہے، نواب ارکاٹ خاموش ہو گیا. سمجھے نا، یہ کتنی بڑی چیز ہے. یعنی بھائی اس 100-150 سال پہلے کوئی معمولی قربانی تھی، سمجھ گئے نا، اور کتنے مشکلات اس خاتون کو پیش آئے، لیکن الحمدللہ ڈٹی رہی. اور اسی کی برکت سے ماشاءاللہ آج ساؤتھ انڈیا، مدراس، بنگلور، بلاری، یہ جتنے ساؤتھ انڈیا میں جہاں جہاں آج کتاب و سنت کا ہے، اسی ایک خاتون کے اور اس کے باپ کی محنت ہے. باقی لوگ تو بعد میں پہنچے. کہنے کا مطلب یہ کہ ذرا سوچو، ہم اپنی اولاد، اپنی آخرت کو برباد کریں. اسی لیے اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو دور و خطروں کی خاطر برباد کرے. اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر برباد کرے. سب سے بدترین انسان وہ ہوگا. اولاد سے محبت، لاڈ پیار، ان کی تعلیم و تربیت ساری چیز ہے، لیکن لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. بچنا چاہیے. اب کیا حشر ہو رہا ہے بھائی؟ یود المجرم لو یفتری من عذاب یومئذ. مجرم تمنا کرے گا، کاش میرا رب ہم کو عذاب سے آزاد کر دے اور فدیے میں قیمت میں کیا لے لے؟ میرے بچوں کو، میری بیٹے اور میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو، اولاد کو لے لے. وصاحبتہ، بیوی کو بھی لے لے. اللہ اکبر. اور کون بچا بھائی؟ بیوی کو بھی لے لے. وآخی، بھائیوں اور بہنوں کو بھی لے لے. ایک انسان اپنے آپ کو عذاب قبر، عذاب نار سے بچانے کے خاطر آج صرف تھوڑا سا وقت لگا کر کے ایمان اور عمل صالح تو نہیں کرتا، اور وہاں حشر کے میدان میں اپنے بیٹوں کو، اللہ بیٹوں کو لے لے، سارے بیٹے بیٹیاں لے لے، میں یہ بچ جاؤں نہیں. اچھا اللہ بیوی کو بھی لے لے نہیں. اچھا اللہ ایسا کر وہ آخری سارے بھائیوں اور بہنوں کو بھی لے لے. نہیں قبول کیا تھا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ ایسا کر یہ پورے میرے قبیلے کو لے لے، لیکن مجھے چھوڑ دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آخر بندہ کیا کہے گا؟ اللہ
جتنے لوگ دنیا میں ہم سے متعلق ہیں اللہ سب کو لے لے، ثم ینجی، پھر مجھے چھوڑ دے. ثم ینجی، خبر اب آئی، خبر اتنی دیر کے بعد نہیں آئی. کہاں سے شروع ہوا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا. یہ تو ہے. اور خبر کہاں آ رہی ہے؟ ثم ینجی. ان تمام چیزوں کو لے کر کے اللہ مجھے چھوڑ دے. لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ یوم لا ینفع مال ولا انما اموالکم واولادکم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر ثوابا خیر عند ربک ثوابا وعملا. یہ ہے میرے بھائی سورۃ ہمیشہ پڑھتے ہیں ہر جمعے کو. یہ سب کچھ جن کے پیچھے، اسی لیے واللہ سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن الثواب. پھر کیا فرمایا؟ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم. یہ تو سب دنیا ہے. اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ المنفقین والمستغفرین بالاسحار القانتین. نیک اعمال. اللہ تعالیٰ توفیق سے. ہو گئی بات؟ بندے نے کہہ لیا، سب کو دے دیا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ کلا، ہرگز نہیں. خاموش ہو جا. کلا، ہرگز نہیں. کلا کے معنی ایک ہے لا کے معنی نہیں. سمجھ گئے نا؟ ایک ہے کلا کے معنی نہیں، اور نہیں بھی ڈانٹ کے ساتھ، پھٹکار کے ساتھ، دھتکار کر کے. وہاں اسے کہتے ہیں کلا للردع. کلا نفی بھی کرتا ہے لیکن ایسے نارمل نفی نہیں، ڈانٹ کر کے، دھتکار کر کے، پھٹکار کر کے. کلا، بدبخت خاموش ہو جا. تیرا کوئی فدیہ قبول نہیں. کم وقت گناہ تو نے کیا ہے اور تیری سزا ان کو ہم دے، یہ ناممکنات میں سے ہے. کلا، ہرگز نہیں. انہا لظا. اب اللہ نے جہنم کے بارے انہا لظا، یہ فانذرتکم نارا تلظا. شعلہ مارنے کو، آگ جب شعلہ مارتی ہے، بڑے بڑے شعلے نکلتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے لظا. انہا لظا. یہ عذاب دیکھ رہا ہے جہنم، کوئی معمولی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، اور ہیں کیا؟ نزاعۃ للشوی. اس میں جب ڈالوں گا، اس میں تجھے ڈالا جائے گا تو تیرے چمڑے اور تیرے دماغ کی کھوپڑی کو جلا دے گا. تدعو من ادبرا. اور یہ جہنم کی آگ بلاتی ہوگی، تدعو بلاتی ہوگی کس کو؟ من ادبرا، جو پیٹھ پھیر کر کے چلا جاتا تھا. اذان ہوئی، دعوت دی گئی، پیٹھ پھیر لیا. اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ، نکل جا رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ رمضان آیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، ادھر ادھر سڑک جا رہا ہے. تدعو من ادبرا. یہ جہنم چیخ چیخ کر کے پکڑنے کے لیے بلاتی ہوگی کس کو؟ من ادبرا، جو پیٹھ پھیر کر کے بھاگتا تھا دنیا کے اندر. اور کیا کرتا تھا؟ وتولا. اور جب بھی اسے نیکی کی طرف بلایا جائے تو منہ موڑ لیتا تھا، اعراض کرتا تھا. یہ بلا وجہ صدا نہیں ہے، جرم تیرے یہ تھے. وجمع،
اور مال تو خوب جمع کیا، چوری کر کے، رشوت لے کر کے، حرام کر کے اور سود لے کر کے نہیں۔ آج تو مال جمع کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے نا، جس کے دروازے پہ گاڑی نہ ہو، بینک کی برکت سے گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی، جس کے پاس کوئی جگہ نہ ہو، فری دور میں بڑی بڑی کمپنیاں اس کی کھڑی ہو جائیں گی، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک مرتبہ دنیا نے دیکھ لیا بڑی ترقی کر گیا۔ وَجَمَعَ، اور اس نے مال جمع کیا، چوری، رشوت، غصب، غیروں کا مال ہڑپ کر کے، سود لے کر کے، اس نے مال خوب جمع کیا حرام طریقے سے۔ فَأَوْعَى، اور پھر وہ بھی خوب گن گن کر کے اس کو رکھا کرتا تھا، روزانہ آفس میں سب سے پہلے دباتا تھا بینک میں کتنا آیا ہے آج، خوب جمع کیا۔ جمع فأوعى، اس کے جرائم کتنے جرائم ہو گئے؟ تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا کمزور۔ کمزور مطلب نہیں یہ سب کچھ ہے، ہمت کا کمزور، بزدل، حرص اور طمع، سمجھ گئے نا؟ ہلوعا، بڑا جلد باز، اذا مسہ الشر جزوعا، جہاں کوئی تکلیف پہنچی اب کم ظرف ہے، بلکہ کیا کمزور دل نہیں، بلکہ کیا سمجھ کم ظرف ہے یہ۔ جہاں اذا مسہ الشر جزوعا، جہاں تھوڑی سے تکلیف پہنچی چیخنا چلانا، شور مچانا، واہ ویلا کرنا، اللہ کی شکایت کرنا، آئی بات سمجھ میں؟ یہ کرتا ہے۔ اور کیا؟ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جزوعا، اور جب کوئی تکلیف آئی تو فوراً جزا فضا، رونا پیٹنا، شکوہ شکایت، ہمارے ساتھی ہو گئے، ہمارے ساتھی ہو گئے، ہمارے ساتھ یہ کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ تعالیٰ بھلائی سے نوازے تو خیر کے کاموں سے رک جاتا ہے، بلکہ ماشاءاللہ ڈنڈے پڑے تو تہجد گزار بھی بن جاتا ہے، اور اتنی وظیفے پوچھتا ہے کہ بتاتے بتاتے وظیفہ بتانے والا تھک جاتا ہے، اتنے وظیفے، اور کیا پوچھنا، سارے نمازی باہر، اور وہ دعا ختم اس کی نہیں ہوتی، معلوم پڑتا ہے آج اللہ سے لے کر کے چھوڑے گا یہ۔ لیکن جہاں اس کا کام بن گیا پھر ایسا رب کو بھولا کہ پلٹ کر کے اب مسجد کے قریب بھی نہیں آتا، اب کہیں اس کے پاس بیٹھ کر کے ذکر اذکار تلاوت قرآن کا بھی ٹائم نہیں۔ اذا مسہ الخیر وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ تعالیٰ مال سے، دولت سے، صحت سے، اولاد سے نوازتا ہے تو خیر سے یہ منع کرتا ہے، خود بھی رکتا ہے اور اپنے اہل ویال کو بھی بھلائی سے وہ روکنے لگتا ہے۔ دیکھو واللہ کیا پتہ چل رہا ہے، آج اپنے حالات، اپنے دوست احباب کو جائزہ لیں تو معلوم پڑتا ہے قرآن آج ہی کی، کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی کہہ سکتا ہے بہت پرانی کتاب ہے، ساری شکایتیں موجود ہیں نا، معلوم پڑتا ہے کہ ہاں ابھی ایک سرا لیا جا رہا ہے کہ ہاں ان کے اندر کیا ہے کیا ہے کیا ہے، سب کچھ۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ وہ بری عادتیں ہیں جس کی بنا پر انسان کہا جاتا ہے جہنم۔ اب آگے ذرا سنو، اللہ فرماتے الا المصلین، مگر مسلین نمازی، اس نے کیا پیش کیا؟ مجرم نے کیا پیش کیا؟ پھر سب بھول گئے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ کلا، اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، تجھے تو نہیں بچائے،
بچ سکے. تو نہیں بچے, تجھے تو جانا ہی جانا ہے. ہاں, اب جہنم سے کون بچیں گے؟ الا المصلین. اب ان لوگوں کا تذکرہ آیا جو جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. الا المصلین کہا جاتا ہے, یہاں مسلین سے مراد عام نمازی نہیں, مسلین سے مراد موحدین ہیں, مومنین ہیں. کیوں؟ ایمان لانے کے بعد اور توحید قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا عمل انسان جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. ماشاء اللہ, آج کل ذرا دیکھو اذان ظہر کتنی بجے ہو رہی ہے بھائی؟ 12:16 پر, 12:15 پر آدمی کلمہ پڑھ لیا. بھائی ابھی پتہ چل جائے گا بھائی, آئے وضو کرے اور چلے مسجد. کیا خیال ہے؟ روزہ تو ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد, زکات سال کے بعد, لیکن نمازی وہ اصل معامل ہے جس کے ذریعے مومن کا معاملہ. اسے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ہاں نماز کوئی چیز ہی نہیں رہے گی, وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. سوچو, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. اور کون سے نمازی؟ رمضان علی نہیں یا رمضان خاتون, رمضانہ بیگم. کون ہے معلوم ہے؟ 11 مہینے تو نماز نہیں, رمضان آ گیا تو نمازی بن گئے. کیوں؟ اور پہلے سے بھی نیت ہے کہ جس دن رمضان گیا پھر سال بھر کے لیے نماز چھوڑ دیں گے. سوچو, کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. اگر اس سے کوئی بچے گا کون؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں. دائم, دائم کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ ہاں, ہمیشہ انگلش کا زمانہ ہے, اس کو وہ لوگ زیادہ سمجھیں گے. کیا کہتے بھائی؟ مسلسل, کنٹینیو. ایسا نہیں کہ ٹیمپریری. سب انجام سوچ لو. تدعو من ادبر کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی. وہ آگ ایسی خطرناک ہے کہ قدم آگ پر پڑتے ہی اس کے جسم اور انسان کی کھوپڑی جل جائے گی, چمڑا نصیب ہڈیوں کا ڈھانچہ رہیں گے. اتنی خطرناک ہے. اس سے اگر بچنا ہے تو کیا؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں. پابندی کا 2 معنی بتایا گیا, اللہ دونوں کا پابند بنائے. نمبر 1 میرے بھائیوں, سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو. نمبر 2, بعد اسلاف سے پوچھا گیا نماز کی پابندی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا بھائی یہاں نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں, کیوں قرآن جب نازل ہوا تھا اس وقت کوئی مسلمان بے نمازی ہوتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. ہمارے سلف کا علم ذرا دیکھیں, کہتے ہیں یہاں والذین هم علی صلاتهم دائمون. ایسا تھوڑی ہے کہ ہاں لوگ ہفتے میں 1 دن یا سال میں 1 مہینہ پڑھتے تھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں تو کوئی بے نمازی ہوتا ہی نہیں, سبھی نماز پڑھتے تھے. اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں. پابندی کا مطلب ہے نیت بعد لیتے ہیں تو سلام تک خشوع خضوع میں رہتے, بندے کا دل بھٹکتا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ بھی مداومت ہمارے اندر آ جائے. والذین فی اموالہم حق معلوم. اور کون لوگ بچیں گے؟ جو اپنے مال میں, والذین فی اموالہم حق معلوم, وہ لوگ جن کے مال میں حق مقرر ہے. کن کا حق مقرر ہے؟ للسائل والمحروم, فقیر اور محتاج اور محروموں کا, چاہے مانگنے والے ہوں یا مانگنے والے نہ ہو. اللہ اکبر. ذرا دیکھا آپ نے, ایک طرف نماز ہے حقوق اللہ, اور دوسری طرف غریبوں کا اپنے مال سے حق ادا کرنا ہے حقوق العباد, احسان. اللہ اکبر.
للسائل والمحروم. زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس حدیث سے پتا چلا ایسے کہ ہمارے مال میں غیروں کا حق ہے، غریب مسکین محتاج ہمیشہ ان کو دینا، صدقہ خیرات کرنا چاہیے. آگے بھائیوں، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ بچیں گے جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں اپنے عمل سے. اب وہ قیامت کی کیا تصدیق ہے بھائی؟ آئے گا تو دیکھا جائے گا، فکر رہتی ہے، ہر وقت احساس رہتا ہے، اور آخرت کی تیاری وہ کرتے رہتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں. آگے ذرا دیکھو، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں. آئی بات سمجھیں؟ اللہ اکبر. ان عذاب ربهم غیر مامون، وہ سمجھتے ہیں کہ رب کا عذاب ایسا نہیں کہ اس سے آدمی بے فکر ہو جائے. صرف ایک حدیث سنا کر کے بات آگے سورت ختم ہو جائے گی نا انشاءاللہ. سورت ختم ہو جاتی ہے، ایک حدیث سنا کر کے کتنی پیاری بات کہی کہ رب کے عذاب سے برابر ڈرتے ہیں. کیوں؟ ان عذاب ربهم غیر مامون، چونکہ رب کا عذاب ایسا ہوتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں کہ اس سے آدمی لاپرواہ ہو سکے اور کہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں عذاب الہی کا. کبھی بھی اللہ کے عذاب سے نڈر نہیں ہو سکتا، بے باک بے فکرہ. ایک چھوٹی سی مثال، واللہ اس حدیث کو سننے کے بعد بس جتنے اور جتنی فکر کریں وہ کم ہے. نبی علیہ السلام کا خادم ہے. خادم کس کا ہے بھائی؟ خادم اللہ کے رسول کا، بابا کا کتا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بابا کا کتا بھی کہا جاتا ہے جنت میں جائے گا، چونکہ بابا کا ہے نا. کہتے ہیں گو سے شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں لٹائے گئے، منکر نکیر آئے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ منکر نکیر کو لات مارا، منکر نکیر دور جا کر کے گرا. منکر نکیر سوچتے ہیں بابا آدم کے زمانے سے آج تک کوئی پودا ایسا نہ ملا جو ہماری لات مارے، کون ہو؟ کہا کہ منکر نکیر آپ من ربک کا بھاگو جاؤ. اور شیخ عبد القادر نہیں، شیخ عبد القادر کے متعلق قصہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر کا ایک آدمی مرا، مرنے کے بعد قبر میں لٹایا اور منکر نکیر آئے تو اسے لات مارا. منکر نکیر پریشان کہ لات مارا، کون ہو؟ کہا جاؤ رب سے پوچھو. منکر نکیر بیچارے واپس گئے. اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ بھائی وہ تو بڑا کڑک مردہ ہے، آج تک کبھی مردہ لات نہیں مارا، آج اس نے ہمیں بڑے زور سے لات مارا اور ہم تو بھگ کے آ گئے. کون ہے؟ اللہ اکبر. جاؤ پوچھو اس سے. منکر نکیر آئے، بھائی آپ ہیں کون؟ کہا تم کو معلوم نہیں میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. میں شیخ عبد القادر جیلانی کا کپڑا دھلتا تھا. تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ جو کپڑا غوث اعظم کا کپڑا دھلتا اسے تم سوال کرنے کی ہمت کیسے کی؟ اللہ اکبر. یعنی ایسے ایسے کفریہ کی حکایتیں کرامتیں ہمارے ہاں موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. سوچو ذرا سا میرے بھائی، اللہ کے رسول کا خادم ہے، جنگ خیبر ہے، اچانک نیزہ لگا، دشمن نے کا وار ہوا، شہید. سارے لوگ جنہوں نے دیکھا کہ اس کی روح قبض ہو گئی دوڑے ہوئے آئے، اللہ رسول آپ کے غلام کو شہادت مبارک ہو. شہادت کچھ دیر تک آتے رہے، آپ کے غلام کو شہادت مبارک، آپ کے غلام کو شہادت مبارک. آنے فرمایا کلا، خبردار مبارکبادی نہ دو. ان والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. کیوں؟ ان عذاب ربهم غیر مامون. بچیں گے وہ لوگ اس جہنم سے جو ہر وقت اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، قیامت پر ایمان بھی ہے، رب کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ ان عذاب ربهم غیر مامون، چونکہ رب کے عذاب جو ہے وہ کوئی ایسی عذاب نہیں کہ ہاں اس سے انسان نڈر اور بے باک ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے. اللہ سمجھے کلا، مبارکبادی نہ دو. ارے صحابہ کرام نے کہا یا تو شہید ہوا ہے. آنے فرمایا تم دیکھ رہے ہو شہید ہوا ہے،
میرے رب مجھے دکھا رہا ہے کہ وہ ایک چادر میں لپیٹ کر کے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ رسول کیا ہوا؟ نے فرمایا مال غنیمت کی چادر تقسیم کرنے کے پہلے اس نے ایک چادر ہٹا کر کے اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ میرے بھائیو، ان عذاب ربہم غیر مأمون، اسی لیے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب عذاب کا منظر ہوگا، کوئی نبی صرف جتنے انبیاء ہوں گے صرف ایک، ہر نبی کیا کہے گا؟ اللہم سلم، اللہ اس عذاب سے مجھے بچا دینا، اللہم سلم سلم۔ کیوں؟ ان عذاب ربہم غیر مأمون والذین هم لفروجہم حافظون، اور کون بچیں گے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الا علی ازواجہم، صرف اپنی خواہش کہاں پوری کرتے ہیں؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیوی یا اپنی باندیاں، بس دو ہی راستے ہیں انسان کے لیے اپنے جذبات اور خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، ایک تو منکوحہ اپنی نکاح کر کے، اور دوسرے بھائی چنگوں کے اندر جو باندیاں پکڑی جاتی تھیں، اب آج وہ سلسلہ ختم ہے، لیکن آئندہ ہوگا پھر ایک ایک آدمی کے ہاتھ، مسلمانوں کے قبضے میں 50 باندیاں عورتیں مال غنیمت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، یہ او ما ملکت ایمانہم۔ تو انسان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو دو ہی راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں، ایک بیوی منکوحہ اور دوسری بادی۔ اب یہاں سے دو ایک چیزوں کی طرف اشارہ کر دیں۔ نمبر ایک، یہ متعہ، جس کو متعہ شریف بھی کہتے ہیں، اور کم بختوں کا ولی بھی پیدا ہوتا ہے تو اسے متعہ والا ہوتا ہے، کوئی منکوحہ سے نہیں ہوتا، اسی لیے آج تک ڈنڈے پڑے نحوست، سمجھ گئے نا، کسی کار خیر کی توفیق نہ ہوئی، متعہ بھی قیامت تک کے لیے حرام۔ اب وہ دوسری چیز ہے، مجبوری ہے تو کر لیا جائے گا، ہمارے یہاں مفکر گزرے ہیں، وہ چلی جا رہی ہے کشتی، کیا کہتے ہیں وہ، چلے جا رہے ہیں سمندر کے اندر، ایسی موج آئی کہ سارے پلاہیاں پھٹ گئیں، بس ایک مرد اور ایک عورت ایک پلاہی پر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دونوں سمندر میں ہیں، اب دونوں گناہ سے بچنے کے لیے متعہ کر لے تو اب سوچو، پتہ نہیں وہ کیسی کھوپڑی تھی یا ان دونوں کی کیسی کھوپڑی ہوگی، سارے لوگ ڈوب رہے ہیں، ان کو موت نظر آ رہی ہے، دوسرے ایک دوسرے سے حرام کاری، یا اب یہی ہو سکتا ہے انہوں نے تجربہ کیا، اور کیا کہہ سکتے بھائی، سمجھ گئے نا؟ یہ مفروضی فردی مسائل لا کر کے پھر متعہ کی حلت، یہ سب بیکار سے باتیں ہیں۔ اور اللہ اکبر۔ نمبر دو، میرے بھائیوں بچو، او ما ملکت ایمانہم، دو ہی چیزیں ہیں نا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ آج ہمارے کالجوں میں، ہمارے اور بہت سارے اداروں میں ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہاتھ استعمال کر کے اپنے جذبات کو ٹھنڈے کر لیں، خواہشات کو پوری کر لیں، اس کو ناک حلیت کہا ہے، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا، اپنی خواہش پوری کرنے والا۔ با اتفاق علماء یہ بھی حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور آئندہ زندگی کے لیے سب سے خطرناک اور انسان کو رلانے والا عمل بھی یہی ہے، اس سے بھی نوجوانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی لیے بعض احادیث میں لعنت جن لوگوں پر بھیجی گئی ہے، ایک انسان وہ بھی ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے خواہشات کو پوری کر لیا کرتا ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ بھی کیا ہے؟ کیوں؟ الا علی ازواجہم، استثناء ہے نا، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جنت میں اس عذاب سے بچیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، کون؟ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے حفاظت کرنا ہے۔ پھر اللہ نے انسانی ضرورت کو برقرار رکھتے فرمایا الا، یہ استثناء ہے، کیا ہے؟
استثناء دو ہی چیزیں کی ہیں، چار چیزیں نہیں کی ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ان کے لیے کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں. آگے فمن ابتغى وراء ذلك، یہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا یا منکوہا اور بادی کے علاوہ کسی بھی راستے سے اپنے خواہشات کو پورا کرنا جو ہے وہ کیوں ناجائز و حرام ہے، گرچہ اپنا ہاتھ ہی استعمال کیا جائے. کیوں؟ آگے ذرا سنو. فمن ابتغى وراء ذلك، اب ان دونوں کے علاوہ جس نے اور کوئی راستہ اختیار کیا. دیکھو نا، نہیں کہو کہ کچھ اور کہیں سے پڑھنا ہے. فمن ابتغى، اور جس نے خواہش پوری کرنی چاہی، وراء ذلك، ان کے علاوہ، کن کے علاوہ؟ بیوی اور بادی. فاولئک هم العادون، تو یہ انسان ہے سرکشی پر آمادہ جو حد سے آگے. اسی آیت کی روشنی میں کہتے ہیں یہ چیز بھی کیا ہے؟ بالکل حرام، ناجائز، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب. اور اگر کسی نے روزے کی حالت میں کیا تب تو سمجھو روزہ گیا، اور اب اس روزے کی کیا کرنی پڑے گی؟ حنفی مذہب میں تو کفارہ 2 مہینے کے لگاتار روزہ رکھے، پھر 1 دن کی قضا کرے تاکہ ساری چربی بکھر جائے، اور پھر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرے کہ جرات نہ کرے. کیوں؟ فقہائے حنفیہ کہتے ہیں بھائی کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ کیا، جذبات تو خواہش تو پوری کر لیا، اسی لیے فقہائے حنفیہ اس سے بہت سخت ہے، کہتے وہ بھی کفارہ ادا کرنا. کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کا لگاتار روزہ. چلو. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں. امانت کی حفاظت کرتے ہیں، امانت بھی ادا کرتے ہیں، چاہے امانت اللہ کی ہو یا رسول کی، بندوں کی، ہر قسم کی امانت ادا کرتے ہیں. اور جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ بھی پورا کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو گواہ بنتے ہیں تو سچی گواہی پر وہ قائم رہتے ہیں، کبھی خلاف حق گواہی نہیں دیتے. اگر انہیں گواہی اپنے ماں باپ، اپنے نفس، اپنی اولاد کے بھی خلاف دینا پڑے تو سچی گواہی دیتے ہیں. کسی کی محبت گواہی، سچی گواہی سے ان کو روک نہیں سکتی. والذین هم، آگے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے، ابتدا نماز سے اور انتہا بھی نماز سے. پتہ چل گیا اول اور آخر دینداری کے لیے نمازی سب سے اہم ہے. نماز کی حفاظت ہو گئی بات. یہ لوگ ہیں کس سے بچ کے؟ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی فجمع وعوی. سمجھ گئے نا؟ یہ اس سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ دعا کو ساری خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں جو عزت کے ساتھ جنت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب ان کا مستحق بنائے. بات ہو گئی پوری. اب آگے فما للذین کفروا قبلک مہطعین. کیا بات ہے، یہ کفار سر اٹھائے آپ کی طرف دوڑے ہوئے بھگے ہوئے چلے آتے ہیں. جب نبی علیہ السلام کہیں مکی زندگی میں قرآن پڑھتے اور مکے کے کسی آدمی نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام کسی کے سامنے قرآن سنا رہے ہیں، اب پورے مکے والے سمجھ دوڑو جلدی اس آدمی کو بچاؤ ورنہ محمد کا جادو اس پر چل جائے گی، یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. فما للذین کفروا قبلک مہطعین. قبلہ کا نہیں پڑھنا، کیا ہے؟ ہاں، قبل کے معنی پہلے، قبل معنی جانب، سائڈ. قبلہ کا مہطعین. کیا ہو گیا ان کافروں کو؟ آپ کی طرف سر اٹھائے بھگے، مہطعین سر اٹھائے تیزی کے ساتھ دوڑے ہوئے آتے ہیں. انل یمین،
کوئی دائیں طرف سے آیا، وعن الشمال عزید، اور کوئی کس کی طرف سے آیا، اور اکیلے نہیں، عزید ساتھیوں کے ساتھ، گروہ در گروہ، تھوڑی دیر میں بیچ میں آپ اکیلے اور وہ بندہ جس کو سمجھا رہا ہے، چاروں طرف سے کفار کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دوڑے ہوئے کیوں آتے تھے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو سکے، نبی علیہ السلام کی دعوت کو ناکام کر دیں، اور وہاں شور مچاتے، جیسے رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر کہتے جب یہ قرآن پڑھے تو خوب ہنگامہ کرو، شور مچاؤ، تاکہ تمہاری آواز ان کے قرآن کی آواز پر غالب آ جائے، ان کی آواز دب جائے اور کوئی ان کی باتوں میں آ نہ سکے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب بڑی اہم سے چند باتیں ہیں۔ آیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، کفار مکہ کیا سوچتے کہ دنیا میں آج بھی کافروں کے بڑا گروہ ہے، ہم کو دنیا میں اللہ نے جب مال دیا، دولت دیا، اتنے بزنس دیا، اتنا کاروبار دیا، اتنی عالیشان زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہ مسلمان جو ہمارے لیبر ہیں مسکین، اگر ان سے اللہ خوش ہوتا تو یہی ان کو بھی دے دیتا۔ اس کا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، آئی بات سمجھ لیں؟ تو ہم لوگ یہاں بھی ہیں اور اوپر بھی ہم لوگ ایسے ہی رہیں گے، آئی بات سمجھ میں؟ یعنی وہ سوچتے تھے کہ اس دنیا کے بعد بھی ہمارے سب مال دولت خزانے یہ سب اللہ نے یہاں دیا ہے، وہاں بھی رہیں گے۔ اسے اللہ نے فرمایا آیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ کیا ان میں سے ہر آدمی یہ تمنا رکھتا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ أن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، ان میں سے ہر آدمی جنت میں چلے جائے گا، ایمان لائے یا نہ ایمان لائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اگر یہ بھی جنت میں جائیں اور ایمان والے بھی جنت میں جائیں تو نبی کو بھیج کر کے ایمان لانے کی دعوت دینا، اتنے پاپڑ بیلنے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ یہ کافروں کی غلط سوچ ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں بھی اچھے رہیں گے۔ کلا، اللہ نے فرمایا یہ ناممکن ہے۔ پچھلے درسوں میں آ چکے، افنجعل المسلمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ اکبر۔ آگے فلا اقسم برب المشاریق کلا ہرگز انا خلقناہم مما یعلمون۔ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ مال دولت کو انہوں نے معیار بنایا، ہم بہت ہائی فائی ہیں، یہ طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ دیندار لوگ، انہی کی طرح ان کو بھی آخرت میں مرنے کے بعد رکھیں گے۔ انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ مال و دولت ہمارے یہاں کوئی معیار نہیں۔ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے خوب اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں۔ کس سے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ مماء مہین، ذلیل، حقیر پانی سے پیدا کیا۔ پھر اس صورت کو سمجھانے کے لیے اللہ رسول نے ایک مرتبہ کھانس کر کے تھوک لیا، اور تھوکا کس پر؟ اپنے ہاتھ پر۔ صحابہ کرام دیکھتے اللہ رسول کیا کرنا چاہتے ہیں، زمین پر تھوکنے بجائے کس پر؟ اپنے ہاتھ پر۔ سارے لوگ اکٹھا آنے فرمائے، لوگوں دیکھ رہے ہو اس کو؟ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انسانوں تمہاری پیدائش اس جو تھوک ہمارا، اس سے بھی حقیر چیز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کی پیدائش ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، نہیں، رب کے، آپ کے رب کی قسم، رب المشارق اور رب المغارب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ فرمائے انا لقادرون، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ قیامت، ہم ان کو اس بات پر قدرت، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، کس بات پر؟ الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ابھی ان کو ہم ختم کر کے ان سے اچھی قوم یہاں آباد کریں، لیکن یہ ہمارا صبر ہے کہ ہم ان کو ختم نہیں کرتے۔ اگر یہ بات سمجھ میں؟ کلا فلا اقسم برب المشارق والمغارب
مشارق اور مغارب کے رب المشارق اور مغارب کی قسم کھا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی، انا لقادرون، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، کس بات پر؟ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ لمحے بھر میں ان کو ختم کر کے ایمان والے دیندار قوم کو ان کی جگہ پر دنیا میں بسائیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ فذرہم، اے نبی ان کو چھوڑ دیں، فا الگ ہے، ذرہم ان کو چھوڑ دیں، یخوضوا، خوب اٹکلے چلا لے، سمجھ گئے نا، خوب اسلام پر اعتراض کر لیں، خوب اپنا دماغ لگائیں، سمجھ گئے نا، جتنا سوچ سکتے ہیں گناہوں میں برائیوں میں اپنے ضلالت خوب غور کر لیں، وَيَلْعَبُوا، اور خوب اچھی طرح سے کھیل کود لہو و لعب بھی کر لے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمَ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک ان کی ملاقات اس دن سے ہم کرا دیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ وہ کون ہے؟ موت، بعض لوگوں نے کہا جنگ بدر، موت اور قیامت تو ہے ہی ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث، اسی لیے لوگوں نے، زیادہ لوگوں نے کیا کہا؟ یوم الذی یوعدون، کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن لوگ نکلیں گے قبروں سے۔ کس سے نکلیں؟ اجداث، اجداث قبر، کیسے نکلیں؟ سراعاً، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے کوئی چیز ان کے لیے کھڑی کر دی گئی ہے، گاڑ دی گئی ہے، اور اسی ایک چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ نہیں، اس کو نہیں سمجھا ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے بھائی بھاگو بھاگو بھگے، اور ایک ہے کہ بھائی یہاں دروازہ ادھر سے کھلا ہوا ہے تو سارے لوگ کدھر دوڑیں گے؟ ایسے تو بھگ کر مر جائے گے ابھی، لیکن اگر معلوم پڑے کہ ہاں باہر بھگنا، دروازہ ادھر ہے، تو ایک چیز نصب کی ہوئی ہے، اسی کی طرح وہ بھگ رہے ہیں، ادھر منتشر نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن جب حشر کے میدان سے اٹھیں گے تو لیفٹ رائٹ ادھر ادھر نہیں بھگیں گے ڈھونڈتے ہوئے، معلوم پڑے گا کوئی چیز ان کے لیے مقرر کی گئی، اسی کی طرف سب لوگ بھگتے ہوئے تیزی سے۔ وہ کیا ہے؟ قیامت اور حشر کا میدان، حشر کا میدان۔ خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں خوف زدہ ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت اور رسوائی ان پر مسلط ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورۃ نوح کافی ہے، آج تو مختصر نہیں ہوا بہت، چلو ٹھیک ہے۔